بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ جو آج کل ہماری روٹین لائف میں یا ہمارے خطے میں عام ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ نہ کچھ یہ پچھلی ویڈیو کے ساتھ لنک بھی ہے۔ آج یہ ہے کہ پیشاب میں خون کا آ جانا، پیشاب میں خون کا آ جانا، تو یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو کامن وجوہات ہمارے خطے میں موجود ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب پیشاب میں خون آتا ہے تو وہ کہاں کہاں سے آ سکتا ہے۔ تو ہم یہ رستہ دیکھ لیتے ہیں، پیشاب آنے کی نالی جو ہمارا عضو ہے وہاں کوئی مسئلہ ہو، پیچھے مثانے میں ہو، یا اس کے پیچھے جو گردوں میں پیشاب کی نالیاں ہیں ان کا ہو، جو گردے سے مثانے میں پیشاب لے کے آتی ہیں، یا گردوں میں ہو۔ وہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پتھری ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ کڈنیز میں ہو سکتی ہے، مطلب کہ گردوں میں ہو سکتی ہے، پیشاب کی نالیوں میں ہو سکتی ہے، مثانے میں ہو سکتی ہے، آگے عضو میں بھی وہ کہیں کبھی کبھی پھنس سکتے ہیں۔ کوئی اسٹرکچر مطلب کہ کسی نالی کا تنگ ہو جانا، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی زخم ہو جائے اس سے بھی ہو سکتی ہے، بلیڈنگ خون کا آ سکتا ہے پیشاب کے ساتھ۔ کوئی انفیکشن ہو جائے اس میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سیریس ڈیزیزز ہوں، کڈنی کے فیلئر میں جو ہوتی ہوں، یا کوئی کینسر ٹائپ ہو جائے تو اس میں بلا شبہ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مین جو ہمارے یہاں پہ عام مرض ہے وہ ہے پتھری کا ہو جانا، کوئی زخم کا ہو جانا، یا غدودوں کا ہو جانا، یا پیشاب کی نالیوں کا تنگ ہو جانا۔ یہ بہت کم، یہ بھی ریئر ہے۔ زیادہ غدود، پتھری، زخم یہ زیادہ چلتا ہے، اور نارملی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کئی دفعہ ہم خوراک میں چقندر بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، تو جب چقندر بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تو خون پیشاب کی رنگت وہ تھوڑی سی ریڈش ہو جاتی ہے، تو کئی دفعہ ہم غلطی سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی مریض ہے ٹی بی کا، وہ دوائی استعمال کر رہا ہے ٹی بی کی، تو اس میں بھی کئی دفعہ رنگت پیشاب کی تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ بھی نارمل چیز ہے، وہ اس کوئی ڈیزیز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو سب سے کامن ہے، ایک ٹاپک اس میں سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو پچھلی ویڈیو کے ساتھ بھی لنکڈ ہے، وہ ہے پتھری، گردوں کی پتھری۔ وہ چاہے گردے میں ہو یا پیشاب کی نالی میں ہو یا مثانے میں آ جائے، وہ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں ہمارے کیوں بنتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے، پنجاب میں خصوصاً، یا گرم علاقے کوئٹہ وغیرہ جس طرح گرم رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ موسم ایسا ہے، پسینہ آتا ہے، ڈرائنس ہے، پانی ہم بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ پھر پتھریاں ہمارے بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد خوراک بہت زیادہ ہے۔ جو مین دو سٹون بنتے ہیں ہمارے، کیلشیم آکزلیٹ، مطلب یہ کنسرن نہیں ہے ویسے آپ لوگوں کا، کیونکہ یہ میں عام لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، کسی ڈاکٹر یا میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں، تو کوشش کرتا ہوں کہ جتنا آسان سے آسان آپ سمجھ سکیں وہ میں بناؤں۔ تو کیلشیم آکزلیٹ ہے، اور ایک یورک ایسڈ آپ لوگوں نے عام سنا ہوگا، ان کی یہ زیادہ تر دو موسٹ کامن پتھریاں ہیں۔ تو وہ ہماری خوراک میں یہ بہت زیادہ شامل ہے، ان کی مقدار جو ہم یوز کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ بن جاتا ہے۔ وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ کیسے ہم ان کو بچائیں گے۔ تیسرا یہ چیز ہے کہ ہم پانی کا استعمال اس طرح سے نہیں کر پاتے۔ جب ہمارا پسینہ آتا ہے، موسم گرم ہے، ڈرائنس ہے، تو ہم ویسے استعمال نہیں کرتے۔ فورتھ، ہماری ڈائٹ، مطلب ہم وہ چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ہے فیملی ہسٹری، مطلب لوگوں میں اگر والدین میں، فیملی میں یہ ہے، کئی دفعہ میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں ہم جانتے ہیں جن کی پوری فیملیوں میں سٹونز ہیں، مطلب کہ پتھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انفیکشن کڈنیز کا ہو، یورین کا ہو، اس سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ پانی کا استعمال ہم کیونکہ زیادہ کریں تو سیفٹی رہتی ہے۔ تو جب پیشاب کا فلو متاثر ہوتا ہے، مطلب کہ پیشاب کا گزرنا کم ہوتا ہے، نارمل نہیں آتا، تو اس کی بھی وجہ بنتی ہے۔ اس کو بالکل مکس نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ پانی کا کہیں کہیں کم استعمال کرنا ہے۔ یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بننے کی وجہ بتا رہا ہوں۔
تو بننے کی وجہ کو روکنے کے لیے پانی ہمیشہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ آگے جا کے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ اور دوسرے، اب یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پتھری بن جاتی ہے۔ اب اس سے بچا کیسے جائے؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو مین اس میں ہمارے کامن ہیں، ایک کیلشیم آکزلیٹ اور ایک یورک ایسڈ۔ اس سے بچنا کیسے ہے؟ جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ ڈائٹ، تو ڈائٹ کا کنٹرول کرنا ہے۔ میں آپ کو علیحدہ علیحدہ بھی بتا دیتا ہوں، اور ان دونوں کو کیونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا رواج کہ ہم اس کا ٹیسٹ کروائیں یا اس کی کیمسٹری کروائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر جو پیشنٹ کے اندر یا مریض کے اندر یا ہمارے کسی بھائی بہن کے اندر پتھری ہے وہ کس سے بنی ہوئی ہے۔ زیادہ تر ہمارے یہ ٹیسٹ نہیں ہم کراتے لوگ، لیکن اگر کرا لیں تو وہ اسپیسیفک چیزیں چھوڑ دیں، اگر نہیں کرا سکتے تو ان جنرل یہ جو میں چیزوں کی لسٹ دے رہا ہوں اس کو یہ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ عموماً ہمارے لوگ جو ہیں ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہوتے جس میں یہ پتہ چل سکے کہ وہ کیلشیم آکزلیٹ کی وجہ ہے یا وہ یورک ایسڈ کی وجہ ہے۔ تو اس لیے یہ بتانا، وہ اسپیسیفک چیزیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ نہیں ٹیسٹ کراتے وہ ان جنرل یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں، اور جو کرا سکتے ہیں تو وہ اپنی اسپیسیفک چیزیں چھوڑ دیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ڈائٹ ہے۔ ڈائٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو کیلشیم آکزلیٹ والے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ اپنی خوراک میں چائے کو کم کریں، چاکلیٹ کم استعمال کریں، بینز کم استعمال کریں، ڈرائی فروٹ ہمارے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ کم استعمال کریں، پالک کا استعمال کم کریں، ٹماٹر اس کو کم استعمال کریں، اور چقندر، یہ خاص طور پہ چیزیں اس کو کم کرنا ہے آپ نے۔ اور جو یورک ایسڈ بنانے والی چیزیں ہیں یا جس میں وہ زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی کم کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے آپ نے، وہ پروٹین، مطلب کہ جو پروٹین جو ہم گوشت استعمال کرتے ہیں جانوروں کا، اس میں چھوٹا بکرا، مطلب بکرا چھوٹا گوشت جس کو ہم کہتے ہیں، یا بڑا، دونوں اس میں بند کرنے ہیں۔ آپ چکن اور فش استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، عموماً ہمارے وزن زیادہ ہوتا ہے، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، اور میں ہر ویڈیو میں پروموٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے، اپنی خوراک ٹھیک کرنی ہے، وزن کم کرنا ہے، اور نمک کا استعمال بھی کم کرنا ہے، نمک کا استعمال، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کیلشیم آکزلیٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی مقدار آپ نے زیادہ کرنی ہے۔ یہ ہم بچ رہے ہیں کہ پتھری نہ بنے، اس میں کیا کرنا ہے، پانی آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ پیشاب آپ کا فلو بھی اچھا رہے، آپ میں کمی نہ ہو، اور جو کوئی چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ اندر ہو رہا ہے، کوئی ذرات بن رہے ہیں چھوٹے موٹے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ پیشاب کے ساتھ خارج ہو جائے۔ ان چیزوں کا آپ نے ان جنرل خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سمجھا جاتا ہے کہ کیلشیم بھی چھوڑ دینی ہے شاید، کیونکہ کیلشیم آکزلیٹ ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ جو آکزلیٹ ہے اس کی ہم نے پرہیز کرنی ہے، جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جو کیلشیم ہے وہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ تو کیلشیم کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم ایک گولی، وہ CAC آتی ہے، ہم سب کو پتا ہے، نارمل ہر بندے کو ہی پتا ہے تقریباً، وہ ہم یوز کرتے ہیں، اس میں کوئی 1000 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو جو نارمل انٹیک ہے 1000 سے 1200 ملی گرام ہوتا ہے پر ڈے۔ تو جو دودھ دہی کا استعمال ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اس میں کیلشیم ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھا خاصا کر لیں تو پھر اس دن وہ گولی مس کر دیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیلشیم بھی چھوڑ دینی ہے، کیلشیم آپ نے استعمال کرنی ہے، وہ اچھی ہے۔ تو باقی جو چیزیں میں نے آپ کو دوبارہ بتائی ہیں، میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے، نمک کا استعمال کم کرنا ہے، چکنائی اور کیا کہتے ہیں گوشت آپ کو میں نے بتا دیا کم کرنا ہے، پالک، چقندر، ٹماٹر، ڈرائی فروٹ اور ڈرائی فروٹ، چاکلیٹ، چائے وغیرہ یہ آپ نے کم استعمال کرنی ہے۔ اور زیادہ کیا کرنا ہے، آپ نے فروٹ کا استعمال زیادہ کرنا ہے، باقی سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے، وزن کو کم کرنا ہے، نمک کا استعمال کم کرنا ہے، یہ آپ کی احتیاطیں۔ تو ابھی اس ویڈیو میں نے آپ کو صرف وجوہات بتائی ہیں کس وجہ سے یہ پتھریاں بنتی ہیں، اور اس سے عام روٹین میں اپنے خوراک یا اپنی احتیاط سے کیسے بچنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا درد کہاں کہاں ہوتا ہے، اور اس کے کیا ہم عام قریب اپنے چھوٹے سے قصبے میں ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، اور اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ایک ویڈیو میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو، آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے کہ یہ جو
تھوڑا بہت میں نے کوشش کی ہے اس سے آپ مستفید ہو سکیں۔ وسلام۔